بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف اسلام مون۔ آج ہم بات کریں گے شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات کے بارے میں، اس کی فضیلت، احادیث، اعمال، احتیاطیں اور ایک خاص مسنون دعا کے ساتھ۔ شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ ایک، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلیں، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دو، دوسری حدیث میں ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ تین، ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ 4، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے: کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے؟ کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے؟ کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو؟ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین رحمہم اللہ کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہے۔ ایک، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ 2، اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشۂ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام 20 یعنی 13، 14، 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ شب برات میں ثابت 3 کام۔ نمبر 1،
رات میں جاگ کر عبادت کرنا۔ نمبر 2، 15 تاریخ کا روزہ۔ نمبر 3، قبرستان جانا۔ شب برات میں جاگ کر عبادت کرنا، اس کے متعلق حدیث میں بہت ترغیب آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ اس رات میں 10 قسم کے لوگ اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں، مختلف احادیث میں جن کی تفصیل آئی ہے۔ بہرحال اس رات جاگ کر صرف عبادت کی جائے۔ روزے کے متعلق صرف ایک حدیث آئی ہے جس کے متعلق محدثین کرام نے فرمایا کہ یہ ضعیف ہے، اور اسی وجہ سے علماء امت نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ سنت سمجھ کر رکھنا بدعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عشرت ذو الحج، عاشورہ، شش عید وغیرہ کے روزوں کی ترغیب اور فضیلت بیان فرمائی، اس دن کے روزے نہیں فرمائی، لہٰذا خاص اس دن کا روزہ رکھنا اور اسے سنت سمجھنا بدعت ہے۔ قبرستان جانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک دفعہ ثابت ہے۔ پوری زندگی میں شب برات کو صرف ایک مرتبہ گئے، وہ بھی ایسے قبرستان میں جہاں نہ لائٹ تھی نہ چراغ، اور وہاں جا کر صرف تمام مردوں کے لیے دعا فرمائی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ آج کل جو کچھ قبرستانوں میں ہوتا ہے یہ سب بدعت اور ناجائز بلکہ حرام ہے، اور اس رات نئے کپڑے کہیں ثابت نہیں، یہ فضول خرچی اور ایک غلط کام ہے۔ شب برات میں مروج گناہ۔ نمبر 1، آتش بازی یعنی پٹاخے پھوڑنا، جو کہ اس رات کی توہین کی وجہ سے ایمان خطرے میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ اگر باپ نے پیسے دیے تو بروز قیامت وہ بھی پکڑا جائے گا، باپ یا بڑے بھائی نے منع نہ کیا تو بھی پوچھ ہوگی۔ ایذائے مسلم حرام ہے، پیسہ ضائع کرنے کا الگ گناہ۔ نمبر 2، رات کو کرکٹ وغیرہ کھیلنا، ٹی وی پر پروگرام دیکھنا، یہ سب ناجائز ہیں۔ اس رات جاگنا مقصود نہیں بلکہ عبادت مقصود ہے۔ اگر کوئی عبادت نہیں کر سکتا تو وہ سو جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 3، قضائے عمری سے متعلق جو نماز مشہور و مروج ہے 4 رکعت والی خاص طریقے سے، اس کا حدیث میں کہیں ثبوت نہیں۔ نمازیں جتنی قضا ہیں پوری پڑھنی لازم ہیں۔ نمبر 4، صلاۃ التسبیح کی جماعت بدعت ہے، البتہ انفرادی طور پر اس رات پڑھنا بہتر ہے، لیکن واضح رہے کہ یہ اس رات کی سنت نہیں۔ نمبر 5، اس رات کوئی عبادت خاص نہیں، جو چاہیں کریں، البتہ انفرادی عبادت کی جائے، اجتماعی پروگراموں سے بچیں۔ نمبر 6، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شب برات میں رشتہ داروں اور پیاروں کی روحیں گھر میں آتی ہیں اور اسی وجہ سے فاتحہ خوانی کرواتے ہیں، تو یہ بالکل غلط اور بے سند بات ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو نیکوں کی روح علیین میں اور کافروں گناہگاروں کی سجین میں چلی جاتی ہیں، اس لیے یہ سمجھنا کہ روحیں آتی ہیں غلط بات ہے، اور اس بنیاد پر فاتحہ خوانی بدعت اور غلط ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس رات مغفرت فرمائی۔ نصف شعبان میں مغفرت عامہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتی تھیں کہ بالوں کی گنتی سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ شب برات میں عام مغفرت ہوتی ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جن کی نحوست سے مغفرت جیسی عظیم نعمت سے محرومی ہو جاتی ہے۔ ایسے افراد کی نشاندہی مختلف احادیث میں کی گئی ہے، وہ یہاں جمع کی جاتی ہیں۔ وہ گناہ یہ ہیں: نمبر 1، مشرک۔ نمبر 2، جس کے دل میں کینہ ہو۔ نمبر 3، جماعت حق سے الگ ہونے والا بدعتی۔ نمبر 4، ظلم سے محصول بھٹا لینے والا۔ نمبر 5، جادوگر۔ نمبر 6، غیب کی خبریں بتانے والا، جیسا کہ آج کل کے فعال حضرات اور عملیات والے کرتے ہیں۔ نمبر 7، ہاتھوں کے خطوط یا دیگر آثار دیکھ کر بتانے والا۔ نمبر 8، جو حاکم کو ناجائز محصول یا ٹیکس کے طریقے بتائے۔ نمبر 9، طبل یا نرد والا، موسیقی کے آلات رکھنے والا۔ نمبر 10، قطع رحمی کرنے والا۔ نمبر 11، پائنچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ نمبر 12، والدین کو ستانے والا۔ نمبر 13، ہمیشہ شراب پینے والا۔ شب برات میں کیا ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس سال میں جتنے نمبر 1 پیدا ہونے والے ہیں، نمبر 2 جتنے مرنے والے ہیں، وہ سب بھی اس رات میں لکھ لیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، اور اس رات میں سب بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ بیہقی۔ گویا یہ مہینہ اللہ کے آفاقی نظام میں بجٹ کا مہینہ ہے، جس میں سال بھر کے تمام اہم امور طے پاتے ہیں۔
شب برات کے لیے مشائخ کی خاص دعا۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیک یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظہر اللاجئین وجار المستجیرین وامان الخائفین۔ اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق فامحو۔ اللہم شقاوتی وحرمانی وطردی واقتدار رزقی واثبتنی عندک فی الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات فإنک قلت وقولک الحق فی کتابک المنزل على لسان نبیک المرسل یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب۔ إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها من كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم۔ یہ دعا مشائخ سے ثابت ہے کہ شب برات میں بعد نماز 3 بار سورہ یاسین پڑھ کر پھر یہ دعا پڑھی۔ پہلی مرتبہ لمبی عمر ماں صحت و عافیت کی نیت سے، دوسری مرتبہ بلاؤں مصیبتوں کے دفع ہونے کی نیت سے، تیسری مرتبہ خدا کے سوا کسی اور کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے، اور ہر بار سورہ یاسین کے بعد 1 مرتبہ یہ دعا پڑھتے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ ان کی حاجت روائی فرماتا ہے اور سال بھر تک تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔